صفحہ 323، وطلاق المکرہ والسکران واقع ویقع الطلاق اذا قال نویت به الطلاق ویقع طلاق الاخرس بالاشارہ۔ طلاق المکرہ، مکرہ کہتے ہیں وہ شخص جس پر زور زبردستی کی جائے، جس کو مجبور کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کسی نے پستول رکھتی بلوان پہ کہ تو طلاق دے ورنہ تجھے گولی مار دیں گے، ورنہ تیرے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ کیا کرتا ہے کہ بھئی چھوڑو، دفع کرو، عورتیں تو اور بہت ساتھ بیویاں اور بڑی، زندگی بچ گئی تو نکاح بھی کر لیں گے، زندگی نہ بچی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، یا میں ہاتھ پاؤں کیوں توڑواؤں اس بیوی کے لیے، کون سی کوئی اتنی اچھی ہے؟ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، طلاق دے دی، زبان سے طلاق دے دی، یا زبان سے کیا کر دی؟ طلاق دے دی، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ جو مکرہ ہے، جس پر زبردستی کی جائے، اگر وہ زبان سے طلاق نہ دے، لکھ کر طلاق دے یا لکھے ہوئے پہ دستخط کرے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر زبان سے کہے گا تو طلاق ہو جائے گی، اور یہ مسئلہ زبان سے طلاق کے بارے میں ہی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح وہ شخص جو نشے میں ہو، ہاں جی، جو کس میں ہو؟ نشے میں ہو، وہ حرام نشہ کر لیا اس نے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، حرام نشہ کر لیا اور پھر اس میں اس نے طلاق دے دی تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہاں اگر حرام نشہ نہیں کیا، کوئی دوائی کھائی، ڈاکٹر نے کوئی دوائی بتائی اس کو، وہی دوائی کھاؤ، اور وہ دوائی اس کے دماغ کو چڑھ گئی، اب وہ نشہ تو نہیں تھا نا، اب اس نے طلاق دے دی، وہ طلاق نہیں ہوگی۔ نشے سے یہاں پہ مراد حرام نشہ ہے، ناجائز نشہ ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں جو طلاق ہوتی ہے وہ زجرن ہوتی ہے۔ زجر کا معنی ہے کہ شریعت نے اس کو سزا دے دی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ طلاق المکرہ، اور مکرہ کی طلاق، یعنی وہ شخص جس پر جبر کیا جائے، مجبور شخص کی طلاق۔ مجبور سے مراد یہ اردو والا مجبور نہیں ہے، یعنی جس پر جبر کر دیا، جس پر سختی کر دی، تو مکرہ کا لفظ یاد رکھیں، یہ اصطلاحی لفظ ہے۔ والسکران، اور نشے والے کی طلاق، نشے والے کی طلاق واقع، واقع ہو جاتی ہے۔ آگے اچھا جی، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا قَالَ، اور طلاق واقع ہو جاتی ہے جب وہ یوں کہے، نویت بہ الطلاق، کہ میں نے اس سے طلاق کی نیت کی، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ یہاں پہ جو انہوں نے قید لگائی ہے نا کہ طلاق واقع ہو جائے گی، یہ نہ بھی کہے پھر بھی طلاق ہو جائے گی، پھر بھی طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی، نیت ہو یا نہ ہو طلاق تو واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو بظاہر یہاں پہ یہ جو جملہ ہے اس کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَيَقَعُ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، اور باقی ان مسائل کے اندر تفصیلات ہیں، وہ پھر آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں، یہاں صرف مسئلے کو سمجھ لیں۔ وَيَقَعُ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، اور واقع ہو جاتی ہے گونگے کی طلاق اشارے کے ساتھ۔ گونگا بول تو نہیں سکتا نا، لکھ کے طلاق دے دے یا وہ اشارہ کر لے، ایسا اشارہ جس سے یہ سمجھ آتا کہ طلاق دے رہے، وہ کہتے ہیں یوں اشارہ کرتے ہیں، وہ ایسے کلاس مارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بھائی گونگے بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، گونگوں کا باقاعدہ اسکول ہوتا ہے، ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اور گونگوں کا دماغ زیادہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جیسے آپ نے دیکھو نابینا لوگ، ان کو زیادہ سینس ہوتی ہے، اب ہاتھ ملائیں گے نا 10 سال بعد، وہ کہتے ہیں اچھا فلاں فلمان کیا ہے تیرا، تو کہ پتہ نہیں کہ مجھے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اوپر جو ایک لڑکا کام کرتا ہے نا، وہ آپ نے دیکھے ٹائپنگ کرتا ہے، وہ ٹائپنگ کرتا ہے، نابینا ہے، یہ اوپر 2 بھائی کام کرتے ہیں نا، مہاد میں دیکھیں آپ نے؟ ہاں ایک کر رہا ہے، ہاں 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 ایک ہی شاید کرتے ہیں، دوسرا بھی اس کی اسی طرح، لیکن بڑے ذہین ہیں یہ سارے ماشاءاللہ۔
تو بہرحال جو گونگا شخص ہے نا، گونگا، اس کی طلاق اشارہ سے واقع ہو جائے گی. وَيَقَعُ، اور واقعہ ہو جائے گی یا واقعہ ہو جاتی ہے طلاق الاخرسی، گونگے شخص کی طلاق، بالاشارت، اشارے کے ساتھ. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وَيَقَعُ فعل ہے، طلاق مضاف ہے، الاخرس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور بالاشارہ جار مجرور متعلق ہے یقع کے ساتھ. تو یقع فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ فرمائے وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ النِّكَاحِ. عقیب النکاح ہے مضاف الیہ ہے. اعراب کو سمجھ لیں، پرچے میں پھر یہ اعراب آتے ہیں تم لوگ غلط لکھتے ہو پھر. ٹھیک ہے، مثل ان یقول یا مثل ان یقول دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان تزوجتک فانت طالق، او قال کل امرأة اتزوجها فهي طالق. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ طلاق کی نسبت کر دے، اضافت کر دے نکاح کی طرف. بھئی کوئی آدمی یوں کہیں، جیسے یہ صوفی ہے، کیا نام ہے تیرا، ہاشمی کہے کسی خاتون سے کہ اگر میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا تو تجھے طلاق. وہ کہتی کہ بھئی تو مجھے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے. ہاں جی، چھپ چھپ کے مجھے دیکھتا ہے. نہیں نہیں، تو جا، تو کون ہے؟ وہ بڑی وہ بنتی ہے، وہ اتنی خوبصورت تھوڑی ہے. کہتا ہے نہیں نہیں، تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. اس کو غصہ آ گیا کہ میں تو شریف آدمی ہوں، میرے اوپر الزام. کہتا ہے جا، تو اگر یہ سمجھتی ہے نا تو مگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق. جذبات میں آ گیا ہاشمی. ہاں، پھر یہی ہوگا کہ اگر وہ یہ جب نکاح کرے گا تو نکاح کرتی طلاق ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اگر اس نے نسبت کر دی طلاق کی کس کی طرف؟ نکاح کی طرف. اس لیے کہ وہ تو ابھی اجنبی ہے نا، ابھی تو اس کو طلاق نہیں دے سکتا. یہی کہہ سکتا ہے کہ اگر میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا تو تجھے طلاق. ٹھیک ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر طلاق کی نسبت نکاح کی طرف کر دی، یا یوں آسان کر دو کہ طلاق کی نسبت کسی بھی شرط کی طرف کر دی، تو جب بھی شرط پائی جائے گی طلاق ہو جائے گی. اگر وہ خاتون پہلے سے نکاح میں نہیں ہے تو پھر طلاق کی نسبت نکاح کی طرف ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، طلاق کے وقت وہ نکاح میں ہونی چاہیے یا نکاح کی طرف اضافت ہونی چاہیے. فرمایا کہ وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ، اور جب اس نے نسبت کر دی طلاق کی نکاح، نکاح کی جانب. نیچے بیوقوف، نیچے نکاح بھی دور طرف. وَإِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ، اور جب اس نے نسبت کر دی، اضافت کر دی طلاق کی نکاح کی طرف. وقع عقیب النکاح، تو طلاق واقع ہو جائے گی نکاح کے فوراً بعد. عقیبہ کا معنی تھوڑی دیر بعد، فوراً بعد. ٹھیک ہے، مثل ان یقول، مثال کے طور پر کہ آدمی یوں کہے کہ ان تزوجتک فانت طالق، کہ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق. او قالا، یا یوں کہا کل امرأۃ، ہر وہ عورت، اتزوجها، جس سے میں نکاح کروں، فہی طالق، تو اس کو طلاق ہے. ٹھیک ہے، کل امرأۃ اتزوجها، یہ اتزوجها جو ہے امرأۃ کی صفت ہے. ہر ایسی خاتون جس سے میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے. تو اب کیا ہوگا؟ نکاح کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. وقع عقیب الطلاق، عقیب النکاح. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری صورت وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ، اور اگر وہ نسبت کر دے طلاق کی کسی شرط کی جانب. پہلے سے جو بیوی ہے اس بیوی پہ کوئی شرط لگائے گا، تو نے گھر سے باہر قدم رکھا تو تجھے طلاق. تو اپنے والدین کی غلطی، تجھے طلاق. تو نے فلاں سے فون پہ بات کی تو تجھے طلاق. اس قسم کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو جب بھی شرط پوری ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن یہ اپنی بیوی کے لیے، اجنبی کے لیے ایسا نہیں ہے. اجنبی تو بیوی نہیں ہے نا. اجنبی کے طلاق تب ہوگی کہ جب وہ نکاح کی طرف نسبت کرے، جو پہلا مسئلہ گزر گیا. وَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ، اور جب وہ اس کی نسبت کرے طلاق کی. اضافہ کے اندر ضمیر فاعل ہے اور ہو سے مراد کیا ہے؟ طلاق ہے. جب وہ طلاق کی نسبت کرے الی شرط، کسی شرط کی جانب. وقع عقیب الشرط، تو طلاق واقع ہو جائے گی شرط کے فوراً بعد. مثل ان یقول، مثال کے طور پہ وہ یوں کہتا ہے لامرأتی، اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے؟ ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب آگے ایک اصول بیان کر رہے ہیں.
کہ ولا یصح اضافۃ الطلاق الا ان یکون الحالف مالکا او یضیفہ الی ملکہ، طلاق کی نسبت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ حلف اٹھانے والا، یہ شرط لگانے والا، وہ کیا ہو، اس طلاق کا مالک ہو یا اس طلاق کی نسبت ملک کی جانب کرے۔ بھئی دیکھو نا، ادھر دیکھو، یہ جو ہاشمی ہے یہ بعض کسی خاتون لڑکی سے کہتا ہے کہ تو اگر یہاں سے آگے گئی نا، اس باؤنڈری سے آگے گئی تو تجھے طلاق، اس کے کہنے سے کچھ ہوگا؟ تو بیوی نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے نا، طلاق تو بیوی کو ہوتی ہے۔ تو یہ جس وقت شرط لگا رہا ہے اس وقت یہ طلاق کا مالک ہے نہیں ہے، اس لیے ایک شرط تو یہ لگائی کہ جب وہ شرط لگا رہا ہے تو شرط کے وقت وہ طلاق کا مالک بھی ہونا چاہیے، اس کی ملکیت میں اس کو اختیار ہونا چاہیے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب نکاح ہو چکا ہو، یا یوں ہو کہ وہ قسم اٹھانے والا، وہ شرط لگانے والا نسبت ہی نکاح کی طرف کرے، ملکیت کی طرف نسبت کرے کہ اگر میں نے تم سے نکاح کیا تو تجھے طلاق، یعنی اگر تم گھر میں داخل ہو گئی تو جب بھی میں تم سے نکاح کروں تمہیں طلاق۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ نسبت کر دی کس کی؟ اپنی ملک کی جانب۔ اپنی ملک سے مراد یہاں پہ نکاح کا مالک ہونا، تو یا تو وہ نکاح کی طرف نسبت کرے یا پہلے سے ہی اس کو طلاق کا اختیار ہو، ورنہ طلاق نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیں دونوں مسئلے یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ ولا یصح، اور صحیح نہیں ہے، اضافۃ الطلاق، طلاق کی نسبت کرنا، الا ان یکون الحالف مالکا، الا یہ کہ قسم اٹھانے والا، قسم اٹھانے والے سے یہاں پہ مراد کون ہے؟ شرط لگانے والا، ٹھیک ہے نا۔ حالف کیا ہو؟ مالک ہو، طلاق کا مالک ہو، او یضیفہ الی ملکہ، یا اس کو منسوب کرے اپنی ملک کی جانب، اپنی ملکیت کی جانب اس کی نسبت کرے کہ اگر میں تم سے نکاح کروں تو پھر اگر تم یہ کام کرو تو تمہیں طلاق۔ فإن قال لأجنبیۃ، بس اگر اس نے کسی اجنبی خاتون سے کہا کہ ان دخلت الدار فانت طالق، کہ اگر تو گھر میں داخل ہو گئی تو تجھے طلاق، ثم تزوجها، پھر اس سے نکاح کیا، فدخلت الدار، پھر وہ خاتون گھر میں بھی داخل ہو گئی، لم تطلق، تو اس کو طلاق نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت اس نے شرط لگائی تھی اس وقت اس کی ملکیت میں نہیں تھی، اس نے ملکیت کی طرف نسبت بھی نہیں کی۔ ہاں نسبت کرتا کہ اگر تم گھر میں داخل ہوئی تو جب بھی میں تم سے نکاح کروں تو تمہیں طلاق، پھر یہ بات ہے۔ یہاں تو اس طرح نہیں کہا نا، یہاں تو کہا کہ تم فلاں گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق، بعد میں اس نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ، اب وہ خاتون اس گھر میں داخل ہوگی، شرط پائی گئی لیکن طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ شرط لگاتے وقت وہ طلاق کا مالک نہیں تھا۔ وہ الفاظ الشرط، اور شرط کے الفاظ کیا ہیں؟ عربی میں ان ہے، اذا ہے، اذامہ ہے، کلن ہے، کلما ہے، متا ہے، متاما ہے۔ اگر، اردو میں کہتے ہیں اگر تم نے یہ کام کیا، تو اردو میں اگر ہی استعمال ہوتے ہیں، اور بھی استعمال ہوتے ہیں، ہاں جی، اگر تم اس گھر میں داخل ہوگی تو یہ ہو جائے گا، اگر تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ اور اردو تو بڑی تنگ زبان ہے نا، عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں۔ ان کا معنی اگر، اذا کا معنی جب، اذامہ جب بھی، کلن جب بھی، کلما جب کبھی بھی، ٹھیک ہے نا۔ متا، اس کا معنی بھی جب کبھی کیا آتا ہے۔ ففی کل هذه الالفاظ، بس ان تمام الفاظ کے اندر جو اوپر الفاظ بیان ہو گئے، ان، اذا، اذامہ، کلن، کلما، متا، متاما، یہ سارے جو الفاظ ہیں ان میں ان وجد شرط، تو اگر شرط پائی گئی، یعنی اگر شرط پائی گئی، شرط وہی ہے کہ ملکیت میں، شوہر کی ملکیت میں شرط پائی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان حلت الیمین، تو قسم پوری ہو جائے گی، شرط پوری ہو جائے گی، ووقعت طلاق، تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی، الا فی کل، یعنی ایک دفعہ بھی وہ شرط پوری ہوگی بس بات ختم ہو جائے گی۔ یہ جو شرطیں ہیں، ان دخلت الدار، ٹھیک ہے نا، اذا اتیت فلان فانت طالق، ٹھیک ہے نا، یہ سارے جو الفاظ ہیں اس میں ایک دفعہ جب شرط پوری ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی، پھر دوسری دفعہ، تیسری دفعہ شرط پوری ہوتی ہے، اس سے مزید طلاقیں نہیں ہوں گی۔ اگر اس نے بیوی سے یوں کہا کہ اگر تم گھر میں داخل، ان دخلت الدار فانت طالق، تو پہلی دفعہ جب وہ گھر میں داخل ہوگی تو اس کو طلاق ہو جائے گی، دوسری دفعہ ہوگی پھر نہیں ہوگی، تیسری دفعہ ایک ہی دفعہ شرط پوری ہوگی، بار بار طلاقیں مزید نہیں پڑیں گی۔ لیکن الا فی کل ما، سوائے کل ما کے، فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط، کہ وہاں طلاق مقرر ہو جائے گی، بار بار واقع ہو جائے گی، شرط کے بار بار ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، شرط کے تکرار کی وجہ سے طلاق کا بھی کیا ہو جائے گا؟ تکرار ہو جائے گا۔ حتی یقع ثلاث تطلیقات، یہاں تک کہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، 3 کے بعد تو کوئی طلاق نہیں ہوتی نا،
کوئی خاتون آدمی اپنی بیوی سے کہے کہ کلما دخلت هذه الدار فانت طالق، کہ تم جب جب بھی اس گھر میں داخل ہو تو تمہیں طلاق. اس کا مطلب کہ ہر دفعہ جب بھی داخل ہوگی تو طلاق. پہلی دفعہ داخل ہو جائے گی تو ایک طلاق، دوسری دفعہ داخل ہوگی تو دوسری طلاق، تیسری دفعہ داخل ہوگی تو تیسری طلاق. اس کے بعد تو ہے نہیں نا، اس لیے مزید طلاقیں نہیں ہوں گی. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سوائے کلما کے فإن طلاق تکرر بتکرر شرط، کہ طلاق جو ہے وہ مقرر ہو جائے گی شرط کے مقرر ہونے سے. حتی یقع ثلاث تطلیقات، یہاں حتی یقع ثلاث تطلیقات، یہاں تک کہ 3 طلاقیں پڑ جائیں. فإن تزوجها بعد ذلك، پھر اگر اس کے بعد اس سے نکاح کرتا ہے، وہ تکرر شرط، اور شرط پھر پائی جاتی ہے، تو لم یقع شیئا، تو پھر مزید کوئی چیز واقع نہیں ہوگی. بعد میں نکاح کب کرے گا؟ ظاہر ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد میں نکاح نہیں ہو سکتا. 3 طلاقوں کے بعد خاتون کہیں اور نکاح کرے عدت گزرنے کے بعد، پھر وہ ہم بستری ہو جائے، پھر دوسرا شوہر طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، اس کی عدت گزر جائے، پھر یہ نکاح کرے، یہ صورت ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ ففی کل هذه الالفاظ، پس ان تمام الفاظ کے اندر، تمام الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ان، از، ازامہ، کل، کلما، متا، متاما وغیرہ. ان تمام الفاظ کے اندر ان وجد الشرط، اگر شرط پائی گئی، ان حلت الیمین، تو قسم پوری ہو جائے گی. ووقعت طلاق، اور طلاق بھی واقع ہو جائے گی. قسم پوری ہو جائے گی، شرط پوری ہو جائے گی. الا فی کلما، سوائے کلما کے، فإن طلاق یتکرر بتکرر شرط، کہ وہاں طلاق مقرر ہوگی، بار بار ہوگی، شرط کے بار بار واقع ہونے کی وجہ سے. حتی یقع ثلاث تطلیقات، یہاں تک کہ 3 طلاقیں پڑ جائیں. فإن تزوجها بعد ذلك، پھر اگر شوہر اس کے بعد نکاح کر لے، شوہر اس کے بعد نکاح کر لے اس خاتون کے ساتھ، وہ تکرر شرط، پھر شرط پائی جائے مقرر، تو لم یقع شیء، تو پھر کوئی چیز واقع نہیں ہوگی. آگے بتا رہے ہیں، ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ وہ زوال الملک بعد الیمین لا یبطلها، اور ملکیت کا زائل ہو جانا یمین کے بعد، لا یبطلها، یہ اس کو باطل نہیں کرتا. کسی آدمی نے طلاق کو معلق کیا ہے کسی شرط کے ساتھ، پھر اس شرط کے پائے جانے سے پہلے ہی اس آدمی نے ویسے ہی طلاق دے دی، اس آدمی نے ویسے طلاق دے دی. ٹھیک ہے نا جی؟ تو طلاق دینے کے ساتھ جو نکاح کی ملکیت ہے وہ تو ختم ہو گئی نا، عدت گزر جائے گی تو اس کے بعد تو بیوی نہیں ہے. لیکن اس کی شرط برقرار رہے گی، شرط ختم نہیں ہوگی. شرط ختم اگر اس نے دوبارہ اس خاتون سے نکاح کر لیا اور دوبارہ نکاح کے بعد شرط پائی گئی تو دوبارہ طلاق ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی مطلب ہے اس کا؟ جیسے پلوان نے کہا اپنی بیگم کو کہ تم نے میری جو الماری ہے یہ نہیں کھولنی تم نے، اگر تم نے اس الماری کو کھولا تو تجھے طلاق. شرط لگا دی، شرط لگانے کے بعد ویسے ہی کوئی معاملہ آ گیا، اس نے ویسے ہی طلاق دے دی. اس نے تو بڑی احتیاط کی، لیکن پلوان کو تو جان چھوڑا نہیں تھی، نے کہا ٹھہر جا، تو ایسا نہیں کرے گی. تو اس نے ویسے ہی طلاق دے دی. طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت گزر گئی، عدت کے بعد وہ چلی گئی اپنے گھر. ہاں جی، ادھر پلوان نے 4-5 راتیں گزاری، اس کو پریشانی شروع ہو گئی، یہ تو کام خراب ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو کام خراب ہے بھائی، کنٹرول نہیں ہو رہا، اب کیا کریں؟ دوبارہ بیگم کو بلاؤ. دوبارہ اس نے کیا، ادھر ادھر بڑوں سے رابطہ کیا کہ مہربانی کریں. ٹھیک ہے نا جی؟ بیوی بھی پریشان تھی، اس نے کہا چلو بھائی اچھا موقع ہے. تو وہ دوبارہ آ گئی. وہ کیا کر رہے ٹک ٹک کیوں کر رہے ہو؟ جب دوبارہ اس نے نکاح کر لیا، وہ شرط تو نہیں پائی گئی تھی نا، شرط اپنی جگہ پہ کھڑی تھی. اب وہ آ گئی بڑی خوش. سلمان نے کہا چلو وہ الماری سے فلاں چیز دو مجھے. اس نے الماری کھولی، اچانک خیال ہے وہ تو کام خراب ہو گیا، شرط پائی گئی تو طلاق. بات سمجھ آ گئی؟ یہ مقصد ہے اس کا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر طلاق کے بعد عدت گزر گئی، اس وقت اس کے نکاح میں نہیں تھی، اس نے الماری کھول دی، شرط پائی گئی لیکن طلاق اب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس وقت وہ نکاح میں نہیں ہے، پھر شرط ختم ہو جائے گی. جب تک شرط پہ عمل نہیں ہے تب تک وہ برقرار ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ زوال الملک بعد الیمین، اور قسم اٹھانے کے بعد، ان قسم سے مراد یہاں پہ شرط لگانا ہے، شرط لگانے کے بعد ملکیت کا زائل ہو جانا، یعنی جو شوہر کو طلاق دینے کا اختیار حاصل ہے نکاح کے باقی ہونے کا، نکاح کے باقی ہونے کے ساتھ، جب تک نکاح باقی ہے تو ملکیت بھی طلاق دینے کی باقی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر یہ ملکیت زائل ہو گئی کسی اور وجہ سے تو لا یبطلها،
تو اس یمین کو باطل نہیں کرے گی. فَإِن وُجِدَ الشَّرْطُ فِي الْمِلْكِ، پھر اگر وہ شرط پائی گئی اس آدمی کی ملکیت کے اندر، جیسے میں نے مثال دی کہ دوبارہ نکاح کر لیا، تو اب اس شرط پائی گئی تو ان حلت الیمین، تو قسم ٹوٹ جائے گی. قسم کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. ووقع الطلاق، اور طلاق واقع ہو جائے گی. فإن وجد فی غیر الملک، اور اگر غیر ملک میں شرط پائی گئی، طلاق اس نے دے دی، طلاق کے بعد اس کی عدت گزر گئی، وہ آ گئی، اس نے کہا میں نے اپنا سامان لینا ہے، وہ الماری بھی کھول دی. جب الماری کھولی اس وقت تو نکاح ہی نہیں ہے، عدت بھی گزر گئی ہے، سمجھ آ گئی نا، اور یہ اس کا مالک بھی نہیں ہے، لہذا کوئی طلاق نہیں ہوگی. تو وَإِن وُجِدَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ، اگر وہ شرط پائی گئی غیر ملک کے اندر، یعنی اب نکاح باقی نہیں اب پائی گئی، تو ان حلت الیمین، تو قسم پوری ہو جائے گی. وَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، اور کوئی چیز بھی واقعہ نہیں. سمجھ آ گئی؟ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيهِ إِلَّا أَن تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ. اب اگر اختلاف ہو جائے میاں بیوی میں شرط کے پائے جانے میں، مثلا شوہر نے اس کو کہا تھا کہ اگر تم نے الماری کھولی تو تجھے طلاق، ٹھیک ہے نا جی، بعد میں اختلاف ہو گیا، بعد میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا. بیوی کہتی ہے کہ بھئی میں نے تو الماری کھول دی تھی، مثلا فرض کریں بعد میں کسی وقت زمانے میں اختلاف ہو گیا، بیوی کہتی میں نے تو الماری کھولی تھی، شوہر کہتا نہیں تو نے کوئی الماری نہیں کھولی، تو جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ اگر الماری کھولی ہو پھر تو طلاق ہو جائے گی نا بیوی کی بات ماننے، اگر شوہر کی بات مانے تو طلاق نہیں ہوگی. تو اب اختلاف ہو گیا، قاضی کے پاس چلے گئے، ثالث کے پاس چلے گئے. اب قاضی کیا کرے گا؟ بیوی دعویٰ کر رہی ہے نا کہ بھئی میں نے الماری کھولی، شرط یہ ان کا دعویٰ کر رہی ہے، تو اس کے ذمہ کیا ہوں گے؟ گواہ ہوں گے، کہ گواہی پیش کر دے. اگر وہ گواہ پیش کر دے اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، نہیں تو پھر قاضی جو ہے وہ شوہر سے قسم لے گا، وہ قسم اٹھا لے گا تو پھر اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا کہ ہاں یہ بیوی درست نہیں کرے، پھر شوہر کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فرمایا کہ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ، اگر اختلاف ہو جائے میاں بیوی دونوں کا شرط کے پائے جانے میں، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيهِ، پھر اس میں شوہر کا قول معتبر ہوگا. میں نے بتایا قول کا مطلب یہ کہ اس کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی، یعنی پہلے بیوی سے گواہ طلب کریں گے، اگر اس کے بعد گواہی نہیں ہے پھر شوہر سے قسم لی جائے گی. قول کا معنی ہے کہ شوہر کی بات قسم کے ساتھ معتبر ہوگی، وہ مدعا علیہ ہے. ٹھیک ہے. الا ان تقیم المرأة البینہ، الا یہ کہ بیوی بینہ قائم کر دے، شہادت پیش کر دے، کوئی ایویڈنس لے آئے کہ بھئی دیکھیں ان کے سامنے میں نے الماری کھولی تھی. فإن كان الشرط لا يعلم الا من جهتها، اگر وہ شرط ایسی ہو کہ وہ معلوم نہ ہوتی ہو مگر بیوی ہی کی طرف سے، بیوی ہی کو پتہ ہو سکتا ہے، شرط کا شوہر کو پتہ نہیں ہو سکتا، تو فالقول قولها، ایسے معاملے میں بیوی کا قول معتبر ہوگا. اب شوہر مدعی بنے گا، بیوی مدعا علیہ بنے گی. اصول یہ کہ جو دعویٰ کرے قاضی اس سے گواہ طلب کرے گا، ٹھیک ہے نا، اور جو مدعا علیہ ہے اس سے قسم لی جائے گی. اس سے کیا لی جائے گی؟ قسم لی جائے گی. تو اب اگر کوئی شرط ایسی ہے کہ جو بیوی ہی کو معلوم ہو سکتی، شوہر کو معلوم ہی نہیں ہو سکتی، مثلا شوہر نے بیوی سے کہا اگر تمہیں حیض آئے تو تمہیں طلاق، حیض فانت طالق ہو، تو حیض تو اس کو آئے گا نا، شوہر کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ بعد میں کہتی مجھے تو حیض آ گیا تھا. سمجھ آ گئی نہیں؟ تو اب ایسی صورت میں شوہر کہتے نہیں آیا تو شوہر مدعی ہے، معاملہ قاضی کے پاس جاتا ہے تو قاضی شوہر سے گواہ طلب کرے گا. اگر وہ گواہ قائم نہیں کر سکتا، ثبوت پیش نہیں کر سکتا، تو پھر بیوی سے قسم لی جائے گی. تو جو بھی اپنا گواہ پیش کر دے یا بینہ پیش کر دے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فإن كان الشرط لا يعلم الا من جهتها، اگر شرط ایسی ہو کہ وہ معلوم نہ ہوتی ہو مگر بیوی ہی کی جانب سے، فالقول، یعنی بیوی بتائے گی تو پتہ چلے گا، ویسے پتہ نہیں چل سکتا. فالقول قولها، تو ایسے معاملے میں بیوی کا قول معتبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیوی مدعا علیہ ہے، اس کی بات قاضی قسم کے ساتھ لے گا. فی حق نفسها، اس کے حق میں. مثل ان یقول، مثال کے طور پر شوہر یوں کہتا ہے ان حست فانت طالق، اگر تجھے حیض آئے تو تجھے طلاق. فقالت، اور بیوی کہے کہ حست، مجھے تو حیض آ گیا، طلقت، تو طلاق ہو جائے گی. وان قال لها، اور اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا کہ ان حست فانت طالق وفلانۃ معک، کہ اگر تجھے حیض آئے تو تجھے بھی طلاق ہے اور دوسری فلاں کو بھی طلاق ہے. دو بیویاں تھیں اس کو، تین بیویاں تھیں، نام اس نے لے لیا. فقالت کہ حست، اور بیوی کہے کہ مجھے حیض آ چکا، طلقت ہی، تو اس کو طلاق ہو جائے گی. ولم تطلق فلانا، فلانا کو طلاق نہیں ہوگی.
کیونکہ یہ اس کا جو اپنا قول ہے، اس کا اقرار ہے، اقرار اس کے خلاف تو حجت ہے، دوسرے کے خلاف حجت نہیں ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے، جب تک اس کے حق میں ثابت نہ کر دے۔ اس کے حق میں فوری طلاق ہو جائے گی، اس کے حق میں تفتیش کی جائے گی، اگر واقعی ہے آ گیا ہے تو پھر اس کو بھی ہو جائے گی، صرف اس کے کہنے میں طلاق نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، چلیں بھی آدھا المرام اللہ عالم حقیقت الکلام۔